السلام علیکم بچوں، آج ہم آپ کو کہانی سنائیں گے جب ہر چیز سونے کی بن گئی۔ یونان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کو دولت سے بہت پیار تھا، سونے کا تو وہ دیوانہ تھا۔ اسے دن رات ایک ہی فکر ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ سونا کیسے جمع کیا جائے۔ جب وہ صبح سویرے سورج کی سنہری کرنوں کو دیکھتا تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ کاش یہ سنہری کرنیں جس چیز پر پڑیں اسے سونے کا بنا دیں۔ سونے کی اینٹوں، برتنوں اور زیورات سے بھرا بادشاہ کا خزانہ محل کے ایک تہہ خانے میں تھا۔ اسے جب فرصت ملی تہہ خانے میں چلا جاتا، سونے کی اینٹوں کو دیکھ کر خوش ہوتا، سونے کے برتنوں کو اٹھا اٹھا کر دیکھتا۔ ایک دن بادشاہ تہہ خانے میں بیٹھا سونے کی چیزیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک کمرے میں روشنی ہو گئی۔ بادشاہ چونک گیا، کمرہ ہر طرف سے بند تھا، روشنی وہاں کیسے آ گئی؟ ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اسے روشنی کے درمیان ایک شخص نظر آیا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ بند کمرے میں آنے والا کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا، ضرور یہ کوئی خاص آدمی ہے۔ بادشاہ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس آدمی نے کہا، بہت سونا جمع کر رکھا ہے آپ نے۔ بادشاہ نے کہا، یہ تو بہت کم ہے، میری خواہش ہے کہ اس طرح کے کئی خزانے ہوں۔ اجنبی حیران ہو کر بولا، اتنی دولت سے بھی تمہارا دل نہیں بھرا؟ بادشاہ نے کہا کہ دولت سے بھی کسی کا دل بھرتا ہے، یہ تو جتنی بھی مل جائے کم ہے۔ اجنبی نے کہا، کیا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ جس چیز کو ہاتھ لگاؤں وہ سونے کی بن جائے۔ اجنبی نے کہا، ٹھیک ہے، کل صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی تم جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ سونے کی بن جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجنبی نے بادشاہ سے کہا، ایک منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لو۔ بادشاہ نے آنکھیں بند کر لی۔ جب دوبارہ کھولی تو کمرے میں وہ اکیلا تھا، اجنبی جا چکا تھا۔ دوسرے دن بادشاہ کی آنکھ صبح سویرے ہی کھل گئی۔ وہ بہت خوش تھا۔ جوں ہی سورج طلوع ہوا، سورج کی کرنیں اندر آئیں۔ بادشاہ حیران رہ گیا کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا وہ واقعی سونے کی بن جاتی۔ بستر کی چادر سونے کی بن گئی تھی۔ اس نے میز پر سے اینک اٹھا کر آنکھوں پر لگائی، اسے کچھ بھی نہ نظر آیا کیونکہ اینک ساری کی ساری سونے کی بن گئی تھی۔ ناشتے کا وقت ہو گیا، میز پر طرح طرح کے لذیذ کھانے موجود تھے۔ بادشاہ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ اتنے میں ننھی شہزادی ہاتھ میں سنہری رنگ کا گلاب کا پھول لے آئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، ابا جان، میں باغ میں پھول توڑنے گئی تھی لیکن وہ تو سب پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا، پیاری بیٹی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اب تو یہ سونے کے بن گئی ہیں، پہلے سے زیادہ خوبصورت اور قیمتی ہو گئی ہیں۔ تم اطمینان سے ناشتہ کرو۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے چائے دانی اٹھا کر پیالی میں چائے ڈالنے کی کوشش کی لیکن چائے دانی سونے کی بن گئی تھی۔ پیالی سونے کی اور پیالی میں چائے پگھلا ہوا سونا تھا۔ سونا کون پی سکتا ہے؟ اس نے روٹی، مکھن، انڈے اور مچھلی کھانے کی کوشش کی لیکن اس کا ہاتھ لگتے ہی ہر چیز سونے کی بن جاتی۔ اب وہ گھبرا گیا، سوچنے لگا، جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ سونے کی بن جاتی ہے، میں کھاؤں پیوں کیسے؟ کھائے پیے بغیر کیسے زندہ رہوں گا؟ شہزادی تھوڑے فاصلے پر بیٹھی ہنسی خوشی کھانے میں مصروف تھی۔ کھاتے کھاتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کا باپ کچھ پریشان سا ہے۔ وہ پاس آ کر بولی، بابا جان، خیریت تو ہے؟ آپ پریشان نظر آ رہی ہیں۔ بادشاہ نے پیار سے اس کے پیشانی کو چوما۔ اسے بالکل یاد ہی نہیں رہا کہ اس کے چھونے سے ہر چیز سونے کی بن جاتی ہے۔ شہزادی بھی سونے کی بن گئی تھی، اس کے کالے بال سنہری ہو گئے تھے، جسم پتھر کی طرح سخت ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا، اے اللہ، یہ میں نے کیا کیا؟ کاش میری شہزادی دوبارہ زندہ ہو جائے۔ اچانک وہی کل والا اجنبی نمودار ہوا اور مسکرانے لگا اور کہنے لگا، کہو کیا حال ہے؟ اب تو خوش ہو، بہت سونا ہو جائے گا تمہارے پاس۔ بادشاہ کہنے لگا، میری بچی، میری شہزادی مجھ سے جدا ہو گئی، میں کچھ کھا نہیں سکتا، کچھ پی نہیں سکتا، ایسے سونے کو میں کیا کروں؟ مجھے سونا نہیں چاہیے۔ اجنبی نے کہا، اس کا مطلب ہے اب تمہیں حقیقت کا پتہ چل گیا ہے، بتاؤ سونا اچھا ہے یا پانی کا ایک گھونٹ؟ بادشاہ نے کہا، پانی کا ایک گھونٹ۔ اجنبی نے کہا، سونا اچھا ہے یا روٹی کا ایک نوالا؟ بادشاہ نے کہا، روٹی کا ایک نوالا، دنیا بھر کا سونا بھی روٹی کے ایک نوالے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اجنبی نے پوچھا، سونا اچھا ہے یا بیٹی؟ بادشاہ چیخ کر بولا،
میری پیاری بیٹی، میری شہزادی، میں اپنا تمام خزانہ اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اجنبی نے کہا ٹھیک ہے، اب تم باغ کے تالاب میں نہاؤ اور اس کا پانی تمام چیزوں پر چھڑکو جو تمہارے چھونے سے سونے کی بن گئی ہیں، اور آئندہ سچے دل سے وعدہ کرو کہ کبھی اس طرح کا لالچ نہیں کرو گے۔ بادشاہ نے سچے دل سے توبہ کی اور دوڑتا ہوا تالاب میں کود گیا۔ پھر اس نے پانی لا کر تمام چیزوں پر چھڑکا، ہر چیز اصلی حالت پر آ گئی۔ اس نے شہزادی پر پانی چھڑکا تو وہ ایک دفعہ پھر گوشت پوست کی لڑکی بن گئی۔ اس نے حیرت سے اپنے کپڑوں کو دیکھا اور بولی، ارے میرے کپڑے کیسے بھیگ گئے، یہ تو خشک تھے۔ بادشاہ نے اسے گلے سے لگایا اور اسے پوری بات بتائی۔ پھر دونوں باپ بیٹی نے مل کر ناشتہ کیا اور باغ میں جا کر پھولوں کی خوشبو سے لطف اٹھانے لگے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ انسان کو ضرورت سے زیادہ دولت کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے اور لالچ سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ حافظ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔